جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے اس سے قبل پیشگوئی مصلح موعود سے متعلق 6 پروگرامز پیش کیے ہیں اور یہ 7واں پروگرام ہے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے کہ پیشگوئی مصلح موعود کے حقیقی مصداق کی تعیین سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو یہ مضمون آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں اور عاذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں پیشگوئی مصلح موعود کے حقیقی مصداق کی تعیین کے بارے میں پروگرام پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیت 8 میں بیان فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اس میں محکم آیات بھی ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے اور کچھ دوسری متشابہ آیات بھی ہیں۔ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ چاہتے ہوئے اور اس کی تعویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم متشابہ ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا اور ان کے سوا جو علم پختہ ہیں کوئی اس کی تعویل نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت نہیں پکڑتا۔ سامعین کرام، اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہ آیات بھی۔ محکم آیات وہ ہیں جو سمجھنے کے لحاظ سے بڑی واضح ہوتی ہیں اور متشابہ آیات وہ ہیں جن سے کئی ایک مطالب لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ محکم آیات کو چھوڑ کر فتنہ چاہتے ہوئے متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ان متشابہ آیات کا حقیقی علم رکھتا ہے۔ یا وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان آیات کا مطلب سمجھاتا ہے اور پھر وہ ان متشابہ آیات کا صحیح مطلب جاننے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں جو اصول بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسلین اور مامورین کی پیشگوئیوں کو اس اصول کے تحت زیادہ احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ پیشگوئیوں میں کچھ محکم حصے ہوتے ہیں اور کچھ متشابہ حصے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مرسلین اور مامورین کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ مرسلین اور مامورین کی رہنمائی کی روشنی میں متعلقہ پیشگوئیوں کی حقیقت کو بخوبی جان رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ محض فتنہ کی غرض سے متشابہ عبارتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پیشگوئی پسرے موعود میں اس پیشگوئی کے مصداق کی تعیین کے لیے جو زیادہ محکم امور ہیں، اس وقت ان میں سے صرف 2 کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پیشگوئی میں الفاظ ہیں، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اب ہر شخص جانتا ہے کہ تخم اور ذریت یعنی اولاد سے کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ جسمانی اولاد ہی مراد ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ بشیر اول کے بارے میں ہو سکتے ہیں جو فوت ہو گیا۔
پیش گوئی کی ساری عبارت پر یکجائی طور پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ علامت اور صفت دونوں بیٹوں میں مشترک ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور پیش گوئیاں ظلم و عارف ہوتی ہیں۔ بعض مضامین میں ایک ہی ضمیر سے کسی دوسرے شخص یا ذات کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بشیر اول، بشیر ثانی یعنی مصلح موعود کے لیے بطور ارحاس کے تھے، اس لیے دونوں بیٹوں کی بعض صفات باہم ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ اس پیش گوئی کے مصداق کی تعیین کے لیے دوسرا محکم امر یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔ سامعین کرام، ابھی تک کی جانے والی گفتگو کا خلاصہ یہ بنا کہ یہ 2 امور اس پیش گوئی کو سمجھنے کے لیے بطور کلید کے ہیں، بطور چابی کے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔ خاکسار بطور یادداشت کے بیان کرتا ہے کہ بشیر اول 4 نومبر 1888 کو فوت ہو گئے۔ اس سانحہ پر تبصرہ کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سبز اشتہار کے نام سے ایک اشتہار شائع کیا، جو بشیر اول کے واقعہ وفات کے 27ویں دن یعنی 1 دسمبر 1888 کو شائع کیا گیا۔ اس اشتہار میں آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا، اور خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم ہوگا۔ اور فرمایا، اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ اور خاکسار بیان کرتا ہے کہ دوسرے بشیر کو ایک دوسرا نام محمود بھی دیا گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے سبز اشتہار کے صفحہ 21 پر لکھا یہ کہ مصلح موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے۔ اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا، اور ضرور تھا، آپ تحریر فرماتے ہیں، اور ضرور تھا کہ اس کا آنا معرض التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے۔ اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارخاص تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیش گوئی میں ذکر کیا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمود کی پیدائش کی اطلاع اس اشتہار کے ذریعہ دی جس کا عنوان تکمیل تبلیغ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس اشتہار میں لکھا، خدائے عزا و جلہ نے جیسا کہ اشتہار 2 جولائی 1888 اور اشتہار 1 دسمبر 1888 میں مندرج ہے، اپنے لطف و کرم سے وعدہ دیا تھا کہ بشیر اول کی وفات کے بعد ایک دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہوگا، اور اس عاجز کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ وہ اولو العزم ہوگا، اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ قادر ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ قادر ہے، جس طور سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ سو آج 12 جنوری 1889 میں مطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالی ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، جس کا نام بالفعل ماض تفاعل کے طور پر بشیر احمد اور محمود رکھا گیا ہے۔ اور پھر آپ اپنی کتاب سراج منیر مطبوعہ 1897 میں لکھتے ہیں،
5ویں پیش گوئی میں نے اپنے لڑکے محمود کی پیدائش کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا اور اس کا نام محمود رکھا جائے گا، اور اس پیش گوئی کی اشاعت کے لیے سبز ورق کے اشتہارات شائع کیے گئے تھے جو اب تک موجود ہیں اور ہزاروں آدمیوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میعاد میں پیدا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں چنانچہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب 9ویں سال میں ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی اسی کتاب سراج منیر میں مزید تحریر کرتے ہیں کہ سبز اشتہار میں صریح لفظوں میں بلا توقف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا، سو محمود پیدا ہو گیا۔ کس قدر یہ پیش گوئی عظیم الشان ہے۔ اگر خدا کا خوف ہے تو پاک دل کے ساتھ سوچو۔ سامعین و ناظرین کرام، مذکورہ عبارت کے الفاظ یہ کہ وہ لڑکا پیش گوئی کی میعاد میں پیدا ہوا، اب یہ حقیقت عیاں ہے کہ آپ علیہ السلام کس پیش گوئی کی بات کر رہے ہیں اور کس میعاد کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام پیش گوئی پسر موعود کی بات کر رہے ہیں اور پسر موعود کے پیدا ہونے کی 9 سال میعاد کی بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب وہ لڑکا 9ویں سال میں ہے۔ عذراء کرم غور فرمائیے، یہ کتنا بڑا عظیم الشان نشان ہے اور واضح بیان ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی مطبوعہ اپریل 1907 کے صفحہ 360 پر تحریر فرماتے ہیں، میرے سبز اشتہار کے 7ویں صفحہ میں ایک دوسرے لڑکے کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے۔ وہ اگرچہ اب تک جو 1 دسمبر 1888 ہے پیدا نہیں ہوا، مگر خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہے عبارت اشتہار سبز کے صفحہ 7 کی، جس کے مطابق جنوری 1889 میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود ہے اور اب تک بفضل تعالی زندہ ہے اور 70ویں سال یعنی 17 سال میں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام غور فرمائیے، آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں پہلے سبز اشتہار کا حوالہ دیا کہ سبز اشتہار میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے آپ نے لکھا تھا کہ پسر موعود خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے سبز اشتہار میں یہ بھی لکھا تھا، سو اے وے لوگو جنہوں نے ظلمت کو دیکھ لیا، حیرانی میں مت پڑو بلکہ خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ اس کے بعد اب روشنی آئے گی۔ اور پھر یہ ہوا کہ بشیر اول کی وفات کے 70 دن بعد اور سبز اشتہار چھپنے کے 52 دن بعد بشیر ثانی یعنی پسر موعود پیدا ہوئے۔ اس وقت خاکسار کتاب حقیقت الوحی کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ اس میں بھی آپ علیہ السلام نے یہی لکھا کہ بشیر ثانی جس کا نام محمود ہے وہ اندر میعاد پیدا ہوا۔ اندر میعاد یعنی 9 برس میعاد میں پسر موعود نے ہی پیدا ہونا تھا۔ اور یہ حوالہ جو ابھی پڑھا گیا ہے آپ اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ بیٹا اب 70ویں یعنی 17 سال میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔